محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، آج محرم کی 2 تاریخ ہے، یعنی کہ کل سے اسلام کا نیا سال شروع ہو چکا۔ اللہ کرے کہ یہ سال ہمارے لیے، امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت کا سال رہے، امن و شانتی کا سال رہے، ہمارے لیے نیکیوں کے کرنے اور برائیوں سے بچنے کا سال رہے۔ برادران اسلام، اسلامی سال کا آغاز اس کیلنڈر کو، اس تاریخ کو ہجری تاریخ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں بعض گورنروں نے شکایت کی کہ امیر المؤمنین، آپ کے بعض خطوط ہمارے پاس آتے ہیں، کچھ بہت تاخیر سے پہنچتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ خط نیا ہے یا پرانا ہے، اس میں تاریخ لکھ دی جائے۔ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک میٹنگ بلائی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم ایک اسلامی تاریخ کو شروع کریں، ایک اسلامی کیلنڈر کو ترتیب دیں۔ لوگوں نے ہاں کہی، اور اب مشورہ تھا کہ اسلامی سال کو کہاں سے شروع کیا جائے۔ کسی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع کیا جائے، کسی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یعنی جب سے نبی بنائے گئے تب سے شروع کیا جائے، کسی نے معراج کا ذکر کیا، کسی نے کہا کہ نہیں، ہجرت کو بنیاد بنائی جائے۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں رک کر کہا کہ ہاں، ہجرت کو ہم بنیاد بناتے ہیں، کیونکہ امت کی ترقی، امت کے عروج اور امت کی کامیابی کے جو جھنڈے لہرائے گئے، اس کا ٹرننگ پوائنٹ یہی ہجرت تھی۔ ہجرت نام ہے دوستو چھوڑنے کا، ہجرت نام ہے ایک بری چیز کو یا ایک غلط چیز کو یا کمتر چیز کو چھوڑ کر بہتر، اچھے یا نیکی کی طرف آنے کو۔ مکہ مکرمہ میں وہاں کے باشندگان نے مسلمانوں کا جینا دوبر کر دیا، مشکلات، پریشانی، آزمائشیں، امتحانات ہیں کہ تھمنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ ہر آئے دن کچھ نہ کچھ مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدت تک انتظار کیا کہ شاید اب بدل جائیں، تب بدل جائیں، لیکن یہ سلسلہ جب رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا تو آپ نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، یہ کہہ کر فَإِنَّ بِهَا مَلِكٌ لَا يُظْلَمُ عِنْدَهُ النَّاسِ، کیونکہ وہاں کا بادشاہ ایک ایسا انسان ہے جس کی رعایا پر کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ہجرت کیے، بعد میں کسی غلط فہمی کی وجہ سے آئے، پھر ہجرت کیے، لیکن یہ ہجرت وقتی تھی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اجازت دی گئی کہ آپ خود اور اپنے صحابہ کو مکہ چھوڑ کر یثرب،
جو کہ بعد میں اسلام میں مدینے کے نام سے جانا جانے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کا نام بدل دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کیے، آپ کے ساتھیوں نے ہجرت کی۔ یہ بھی ایک بڑا عجیب واقعہ، بڑا دردناک کی ایک داستان ہے، جس میں مسلمانوں نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دین کے خاطر، اسلام کے خاطر، اللہ تبارک و تعالی کے خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، دولت کو چھوڑ دیا، رشتہ داریوں کو چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، اور کہا کہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے بس۔ اس حوالے سے 10 یوں واقعات ہمارے پاس ملتے ہیں جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے جسم کے کپڑوں پر مکے کو چھوڑ کر مدینے کی طرف نکلے۔ یہ قربانیاں تھیں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جذبہ تھا، جس کی وجہ سے آج اسلام 1445 سال میں ہجرت کے بعد کے، اس سے پہلے کے 13 سال کو اگر ہم گن لیں تو کم از کم 1450 سال کا یہ عرصہ ہم تک یوں ہی ایسے ہی آسانی کے ساتھ نہیں پہنچا۔ بڑی بڑی قربانیاں دی گئی، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، اور مدینے کو اپنے اسلام کی حفاظت کے ساتھ پہنچے۔ امیر المومنین عمر بن الخطاب نے کہا کہ یہی وہ موقع ہے جس سے ہم اپنی تاریخ کو شروع کرتے ہیں، تو اسی لیے ہم اسلامی تاریخ کو ہجری سال کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس موقع پر میرے اور آپ کے لیے کچھ باتیں ٹھہر کر، رک کر، سوچنے، سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی ہے، اپنے آپ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ کیا واقعتاً ہمارے اندر اسلام کے لیے یہ جذبہ موجود ہے کہ میں کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دوں، کچھ دین کے خاطر چھوڑ دوں؟ ہم سے تو ہماری انا بھی نہیں چھوٹتی، ہم سے اپنی میں نہیں چھوٹتی، ہم چاہتے ہیں کہ میں ہوں بس اور کچھ نہیں۔